بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامک انفارمیشن کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو پوری کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ جمعہ ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے سورج آج نکلا ہے، ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے، اور ایسی ہی صبح ہوگی جیسے آج ہوتی ہے۔ رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی، دن آنے کے لیے تیاری کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا وقت ہو گیا ہے، پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے، ایک دم ایک آواز آئے گی، ایک دھماکہ، سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، شنشائیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی، اور آج شیطان کی باری آ گئی۔ اس کو جب عزرائیل علیہ السلام پکڑنے لگیں گے تو وہ زمین میں غوطہ لگائے گا۔ ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں نا، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور زمین کے دوسرے کنارے سے جا نکلے گا۔ ادھر پھر عزرائیل کھڑے ہوں گے اور پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور دوسرے کنارے جا کے نکلے گا۔ آگے عزرائیل پھر کھڑے ہوں گے تو وہ پھر غوطہ لگائے گا اور تیسرے کنارے جا کے نکلے گا۔ تو جیسے ہی باہر نکلے گا تو عزرائیل آگے کھڑے ہوں گے۔ شیطان چوتھی بار غوطہ لگائے گا اور جب باہر نکلے گا تو عزرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ شیطان بولے گا کہ مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو عزرائیل کہے گا جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کر گراتا رہا، کم بخت آج تیری باری بھی ہے، آج حاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان بھی مر گیا، ٹوٹ گیا، اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ تو میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ مالک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا کہ جبریل اور میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل اور میکائیل کو تو بچا لے۔ تو میرا اللہ کہے گا خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے۔ جیسے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو، تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ میرا اللہ کہے گا خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو وہ میرا حبیب تھا، میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا، تو یہ تو ایک خادم اور نوکر ہے، مار دو اسے بھی۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا۔ اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو عزرائیل کہے گا 4 فرشتے اور 2 ہم۔ تو اللہ کہیں گے چاروں کو موت دے دے، چاروں مریں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو عزرائیل کہیں گے کہ بس ہم 2 باقی ہیں۔ اللہ کہے گا اسرافیل بھی مر جائے، اسرافیل مر جائے گا۔ اب عزرائیل کی باری آ گئی، اب عزرائیل کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، سب کو مارنے والا آج اس کی بھی باری آ گئی۔ تو اللہ کہے گا کون باقی؟ تو کہے گا صرف میں باقی ہوں۔ اللہ کہے گا تو بھی مر جا۔ عزرائیل چیخ مارے گا اور وہ بھی مر جائے گا۔ اللہ کہیں گے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، کوئی ہوگا تو آئے گا۔ اللہ پھر کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ اللہ تیسری بار کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر اللہ زمین اور آسمان کو جھٹکا دے گا اور کہے گا میں ہی مالک ہوں۔ اللہ کہیں گے کہ میں نے دنیا بنائی، میں نے ہی مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ہم ننگے اٹھائے جائیں گے، تو جب اللہ کی برگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو ماں کہے گی میں نے تجھے جنا ہی نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا رشتہ ہی نہیں، خاوند کہے گا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں، بھائی کہے گا تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں، اور دوست کہے گا کہ ہم تو کبھی دنیا میں ملے ہی نہیں تھے۔ ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا۔ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں IU کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے۔ اس دن کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بڑے افسر بن گئے، اس دن کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی تماشا نہیں ہے، ہم نے زندگی کو تماشا بنا دیا ہے۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آج ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو صرف 4 فرض 2 فرض پڑھ لیے اور سنتے نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ اس میں گناہ نہیں ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے۔ جس کے لیے 2 جہاں بنائے گئے، ہم اس کی سنتے نہیں پڑھتے۔ ہم اتنے غافل ہیں یار، ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے تو لوگ مسجد میں بہت کم ہی آتے ہیں، اور جمعہ والے دن آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں گے تب آئیں گے، اور جیسے ہی فرض کی جماعت ختم ہوگی نکل جائیں گے۔ کیا ہمارا دین اتنا ہی کچھ ہے یار؟ بس آئے اور نکل گئے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے نماز سنت ادا نہیں کی، تو وہ کیا بولیں گے کہ ہم گھر جا کے پڑھیں گے۔ جو اللہ کے گھر میں آ کے سنت نہیں پڑھا
تو وہ گھر جا کے کیسے پڑھے گا؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گھر جا کے پڑھتے ہیں، ادروائز کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ چلیں کسی بندے کی مجبوری ہے یار، کوئی مسافر ہے، جلدی میں ہے، وہ جا رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ فری ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو وہ بھی نماز پوری مکمل ادا نہ کرے، یہ سمجھ نہیں آتی یار۔ کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر آپ اس سوال میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اگلے سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا پہلا سوال ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ آگے کیسے کامیاب ہوں گے؟ آؤ مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یا اللہ پاک ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔